آپ لائر بھی ہیں, آپ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ ایک سیاسی فگر بھی ہیں. سیاستدان الیکٹڈ ہوتا ہے, پارلیمنٹ کے تھرو اپنے جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے. ایکٹیوسٹ جو ہے وہ احتجاج کرتا ہے, اپنی آواز اٹھاتا ہے, سڑکوں پر نکلتا ہے, موومنٹس چلاتا ہے. اور لائر جو ہے وہ کورٹ اور قانون کے ذریعے اپنے ایشوز ریزالو کرتا ہے. آپ کیونکہ یہ تینوں ہیں, ان تینوں چیزوں میں آپ کے خیال میں مماثلت زیادہ ہے یا کانفلکٹ زیادہ ہے, آپ فیل کرتے ہیں؟ میرے خیال میں کامنالٹی زیادہ ہے. میں تینوں کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں کہ تینوں کا بنیادی جو فرض ہے وہ آگاہی ہے, اور وہ عوام کو ان کے حقوق سے آشنا کرنا ہے, اور وہ حقوق ان کو پہنچانے کے بس تینوں کے پاس طریقے الگ ہیں. ایک کا طریقہ ہے کہ وہ عدالت سے احکامات لے کے ایک ٹینجیبل ریلیف کی صورت کے اندر انفورس کروائے رائٹ, جس کو ہم وکیل کہتے ہیں, جس کو ہم سیاستدان کہتے ہیں. اس کا طریقہ ہے کہ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز آف پاورز ہیں, پارلیمنٹ ایک ہوگی, ایگزیکٹو ایک چیز ہو گئی, اس کے ذریعے وہ یہ کام کیا جائے. جو سیاستدان ہیں اگر وہ الیکٹڈ ہو, بے شک وہ ٹریجری میں ہو یا وہ اپوزیشن میں ہو, جو آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے عدلیہ ایک پلر ہے, اسی طرح ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ بھی ایک پلر ہے, کہ وہ اس پاور کو خود ایکسرسائز کر کے لوگوں کے اندر بیداری بھی لے کے آئے, شعور بھی لے کے آئے, اور ان کے حقوق کو یقینی بھی بنائے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ اب دور بدل گیا ہے اور نئے قوانین کی ضرورت ہے, تو اس طرف وہ گامزن ہوں. اور جو ایکٹیوسٹ ہے اس نے ان تینوں سے, ان تینوں انسٹیٹیوشنز, یا جتنے بھی چار, آپ میڈیا بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس سے اور عوام سے انگیج کر کے ایک ماحول بنانا ہوتا ہے جہاں اس کو یہ باور کرانا ہوتا ہے عوام کو کہ آپ اپنی پرائیورٹیز مت بھولیں. آپ جس قسم کی بھی کشمکش میں ہیں, جو بھی آپ کی 9 سے 5 کی ایک دوڑ ہے, جو آپ نے اب 1 سے 2 نوکریاں کرنی ہیں گھر چلانے کے لیے, یا جو اور بڑے مسائل آپ کے ساتھ ہیں, اس تمام چکر کے اندر یہ مت بھولیں کہ آپ ایک قوم ہیں, آپ ایک معاشرہ ہیں, آپ کی انفرادی حقوق بھی ہیں, مگر آپ کی اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو اپنے لیے بہتر کی امید کرو, اپنے لیے بہتر کی توقع کرو, اپنے لیے بہتر کی مانگ کرو. تو وہ عوام کو اجاگر کرتا ہے کہ تم پارلیمنٹ سے اپنے لیے حقوق مانگو, تم حکومت سے اپنے لیے حقوق مانگو, تم عدلیہ سے اپنے لیے حقوق مانگو, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پبلک پریشر کریٹ کرنا. صحیح. بٹ پرپز تینوں کا سیم ہے, اور تینوں کا پرپز بڑا مختلف بھی ہو سکتا ہے. تینوں کا ہی پرپز جو ہے وہ پیسہ کمانا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ تو پھر آئی تھنک پرسن ٹو پرسن. جبران ناصر نے پیسہ کمایا یا مقصد کچھ اور تھا؟ میں نے پیسہ میرے خیال میں اتنا نہیں کمایا جتنا میں کمانا چاہ رہا تھا. تو میں نے کہا چاہ رہے تھے, ہاں, میں نے کہا یہ تو پھر میرے بس کا نہیں ہے, تو پھر میں یہ کام نہیں کرتا اور میں دوسرا ہی کام کرتا. دیکھیے الحمدللہ یہ مجھے ضرور پتہ ہے ان تینوں کے اندر جو ہے ایک فرق کرتا ہوں. میں سیاست کو بھی ایز اے پروفیشن دیکھتا ہوں, میں وکالت کو بھی ایز اے پروفیشن دیکھتا ہوں, میں ایکٹیویزم کو ایز اے پروفیشن نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے, میری ایک وکالت سے میں کافی اپنے ینگ ایئرز میں دور رہا, جو بلڈنگ ایئرز ہوتے ہیں ایز اے لائرز, اور میں تھوڑا لیٹ وکالت میں واپسی آیا. مگر اس کی آنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ کسی 35 سال کے انسان کا تعارف سماجی کارکن ہے, کیونکہ سماجی کارکن کوئی پیشہ نہیں ہے نا. تو ایک سوال اٹھتا ہے, بھائی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے, آپ اپنے گھر کا کرایہ کیسے دیتے ہیں, بجلی کے بل کیسے دیتے ہیں, خاص طور پر جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو رشتہ لینے جائیں یا ایون ادروائز. اور میں چونکہ خود یہ جو ہمارا ایک فنڈنگ ماڈل ہے ایکٹیویزم کا, جس میں بہت زیادہ بے تحاشا فنڈنگ جو ہے وہ غیر ملکی اداروں سے آتی ہے, ایمبیسیز سے آتی ہے, اس میں بھی اگین اچھی چیزیں بھی ہوں گی, بری چیزیں بھی ہوں گی. بٹ میں چونکہ اس فنڈنگ سے میں نے کبھی انگیج نہیں کیا, میں اس ماڈل میں نہیں گیا, میں ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کا امپلائی نہیں بننا چاہ رہا تھا. تو میں نے وکالت پہ توجہ دی اس لیے بھی کہ میرا ایک ذریعہ معاش ہو, جہاں میں اس طرح کے کیسز کر سکوں جو میں کرنا چاہتا ہوں, اور اتنے کر سکوں کہ میں اپنا اور اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا سکوں. سو وہ آپ کا ایک پیسہ بنانے والا اسٹریم ہو گیا, آپ کو اپنے فائنینشلی اسٹیبل ہونے والا, اور ایکٹیویزم کو آپ نے اس سے بالکل جو ہے وہ دور رکھا. مجھے یہ نہیں, دور نہیں رکھا. اب فار ایگزامپل یہ کافی لوگوں کو بات تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ وکالت کر رہے ہیں تو 10% یا 20% چلیں آپ مفت کیس کر دیتے ہوں گے اگر آپ بہت ہی فراخ دل ہیں. میرا الحمدللہ جو فرم لا فرم کا ماڈل ہے, 80% آف مائی کلائنٹیل از پرو بونو. 80% and only 20% are paying clients. So میرا فائنینشیل ماڈل یا میرے فائنینشیل ایمز آر آف بریکنگ ایون ایز لانگ ایز مائی سیلریز آر پیڈ ٹو مائی امپلائیز. میرے گھر کا کرایہ اور میرے بجلی کے بل پے ہوئے ہوئے ہیں, مجھے لگتا ہے میری لا فرم کامیاب ہے. اور میں اب وہ کام جو شاید
پریس کلب میں کھڑے ہو کے، جس میں میڈیا کی بہت زیادہ لائم لائٹ ہوتی ہے اور ہر ایک کو لگ رہا ہوتا ہے یار یو آر ان دا مڈس آف ایوری تھنگ، وہ تو اب نہیں ہے معاملہ. بٹ بہت سارے وکٹمز ہیں مرڈر کے، ریپ کے، کڈنیپنگ کے، یا جبری گمشدگی کے، یا کسی اور قسم کی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو آئی ٹرائی ٹو ڈو مائی ایکٹیویزم تھرو دیٹ چینل، کہ میں چونکہ میں نے کہا نا ایکٹیویزم پروفیشن نہیں ہے میرے لیے، ایکٹیویزم میرے لیے ایک ویلیو کوڈ ہے. اگر آپ ایکٹیوسٹ ہیں تو آپ اس وقت جس دفتر میں بیٹھ کے یا جس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہاں پہ اگر اس کا مالک اگر ایکٹیوسٹ ہوگا تو وہ سب سے پہلی چیز یہ انشور کرے گا کہ سرکار سے کوئی افسر آئے نہ آئے، میں نے انشور کرنا ہے کہ میرے ہر امپلائی کو کم سے کم قانونی طور پہ منیمم ویج ملنی چاہیے، اور اس کے اوپر اس کے کچھ بینیفٹس ہونے چاہیے. آپ کے اندر خود ہی ایک اچھی ویلیوز آتی ہیں، آپ خود ہی لوگوں کا خیال کرنا شروع کرتے ہیں. تو وہ اگر ویلیو کوڈ ہوگا تو وہ آپ کے رشتوں میں بھی جھلکے گا، آپ میں ایمپتھی آئے گی، لائف میں بھی جھلکے گا. آپ پڑوسی بھی اسی طرح کے ہوں گے. آپ مطلب کہ ایک ایمپتھی آپ کے اندر آ جاتی ہے جب آپ ایکٹیوسٹ اگر ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ لائر تو چلیں ایک پروفیشن ہے نا، یہ آپ نے بعد میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں لائر بنوں گا، میں یہ پڑھوں گا اینڈ یو نو وٹ ایور، بٹ کیا ایکٹیویزم اندر سے خود ہی آلویز ڈڈ یو آلویز فیل اٹ؟ مطلب گھر میں بھی ماں باپ کے سامنے آواز اٹھاتے تھے نا انصافی پہ؟ ایک وہ ہوتا ہے نا اندر سے ہی ایک کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ بس بات کرنی ہے، بولنا ہے اور چپ نہیں رہنا ہے. نہیں، بچپن میں تو نہیں اٹھاتا تھا. اور میری والدہ اکثر یہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا اس 1-2 سال، چونکہ میں 1-2 سال کے لیے انگلینڈ گیا تھا اپنا ماسٹرز کرنے کے لیے، کہ میری اتنی فرما بردار اولاد ہوتی تھی اور اتنی نافرمان ہو گئی آتے کے ساتھ ہی. تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پتہ نہیں کس قسم کا That's another way of seeing it, ریبیلین جو ہے، ماؤں کے نظر سے دیکھنا، ایک ریبیلین جو ہے میرے اس میں ایک جنم لے لیا تھا. کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں واپس آیا ہوں پاکستان 2010-11 میں، اس کے بعد سے مجھے ہر قسم کی اتھارٹی بری لگنے لگ گئی تھی، اس حد تک کہ اگر بات غلط ہے، اگر بات illogical ہے، میں ریزسٹ کروں گا. اچھا، چاہے وہ میرا گھر ہو، چاہے وہ میرا نیا میں نے اس وقت ایک لا فرم جوائن کی تھی، دفتر ہو، یا دوست احباب ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، یا معاشرہ ہو. تو اسی ٹائم پہ میں نے بلاگنگ بھی شروع کی. اچھا، کہ میں ٹریبیون پہ، ڈان پہ، اس سے پہلے ورڈ پریس پہ لوگ اپنے ہی بلاگز بنا کے ڈالتے تھے. 2010-11-12 میں نے بلاگنگ شروع کی. پھر میں اسی طرح میں نے اپنے آپ کو پایا کہ میں ایک پروٹیسٹ میں کھڑا ہوا ہوں، پیچھے کھڑے نعرے لگا رہا ہوں. شاید آواز میں زور زیادہ تھا تو لوگ آگے دھکا دیتے دیتے مجھے اسٹیج پہ لے آئے. تو اپنے دوسرے ہی مظاہرے کے اندر مجھ سے اسٹیج پہ تقریر کروا دی لوگوں نے، جبکہ مجھے شاید اتنا پتہ بھی نہیں تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بٹ یہ ایک چیز ہو گئی تھی یار کہ اگر معاشرے میں غلط ہے تو کیوں غلط ہے یہ. اور اس سے زیادہ تکلیف جو اس بات سے ہوتی تھی نا، وہ والدین کی اس نصیحت سے یا دوست احباب کی اس نصیحت سے کہ بیٹا تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم اس ملک میں ایک مڈل کلاس سیلریڈ کلاس خاندان سے ہو جو کرائے کے گھر میں رہتے ہو، تمہیں ایک اسٹیبل جاب کی ضرورت ہے، ایک 9 to 5 کا ایک ہونا چاہیے روٹین، اور تمہارے ایک پروموشن کی ٹریجیکٹری ہونی چاہیے، تمہاری اس ٹائم پہ شادی ہونی ہے، بچے ہونے، فیملی ہونے. یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ سب تہس نہس کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ کام یا تو بہت زیادہ امیر لوگوں کا ہوتا ہے یا ان کا ہوتا ہے جن کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے. تو مڈل کلاس تو ہمیشہ ایک منافقت کا بھی اور ایک کشمکش کا بھی اور ایک ٹگ آف وار کا بھی شکار رہتی ہے. مجھے یہ بڑی بات زہر لگتی تھی کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو جب میں نے 2013 میں پہلی بار الیکشن لڑا تھا، میرے گھر کے اندر ایک ماتم کا ماحول تھا. اچھا، یہاں تک والدین کی آپ بات کریں، رونا دھونا، اس حد تک کہ آئی تھنک 5 ہفتے کی کیمپین تھی، 3 ہفتے میں باہر اپنی گاڑی میں سویا ہوں. میں گھر میں سوتا ہی نہیں تھا، گھر کے اندر ہی نہیں آتا تھا. پورا دن کیمپین کی، واپس آ کے گاڑی میں سو گیا باہر ہی، کہ گھر میں آؤں گا تو سننے کو ملے گا. اور پھر اس کے بعد جس طرح کے پاکستان کے حالات تھے، نوٹ کہ وہ آج بہتر ہو گئے ہیں، مگر جو ایک ٹیرر تھریٹ ہوتی تھی کہ روز کراچی میں، پاکستان میں دھماکے، ٹارگٹ کلنگز اور مذہبی بنیادوں کے اوپر حملے ہونا، اس دور کے اندر. اور پھر سیاست جو اپنی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھی کراچی کی، وہ وائلنٹ تھی. MKM کا وہی دور تھا اور وہی پیپلز امن کمیٹی اور وہ ساری چیزیں. تو ایک بڑا ڈر و خوف ہوتا ہے ایک مڈل کلاس آدمی میں کہ بھائی تمہاری کوئی بیکنگ نہیں ہے، تمہیں کوئی بھی اٹھا کے غائب کر دے گا، تمہارے پیچھے تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. یہ بات بڑی بری لگتی تھی کہ ہمیں کیوں ایک ڈبے میں فٹ کیا جا رہا ہے، کیوں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی پوٹینشیل نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کر سکتے، اور ہم ایک اوپینین میکر نہیں بن سکتے، یا ہم شعور اور بیداری کا کام نہیں کر سکتے، اور یہ صرف اسی کا ہے جس کے باپ کے پاس کم سے کم 50 ایکڑ زمین ہے. تو اور گھر میں پھر کنونس کرنے کی کوشش کی جو اتنا ماتم گھر میں ہو رہا تھا؟ نہیں، میں اپنا کام کرتا رہا. ہوئی نا ضدی نافرمان اولاد بن گیا تھا.
اور پھر ولایت جب سے پڑھ کے آیا اور ضدی اور نافرمان ہو گیا. اچھا ہماری جو ہے نا یہ مڈل کلاس کی جو ایک اور سائیکی ہے کہ اور جس کو مڈل کلاس موریلٹی بھی کہتے ہیں, پیئر پریشر. ٹھیک ہے, جب آپ کا بیٹا یا بیٹی آؤٹ آف کنونشن ان کنونشنل کسی روٹ پہ جاتا ہے, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ ہمارے ملک میں موسیقی ہو, ٹھیک ہے, وہ سنگنگ کی طرف چلا گیا یا وہ ایکٹنگ کی طرف چلا گیا ہے, یا وہ انٹرپرینیوریل اسپرٹ ہو اس کے اندر اور وہ اپنا کوئی ٹھیا لے کے کھڑا ہو گیا کہ میں اپنا کاروبار کر کے اس ٹھی کو ریسٹورینٹ بناؤں گا. جب پڑوسی آ کے کہتے ہیں نا واہ آپ کا بیٹا تو کمال کر رہا ہے, تب والدین کو اچھا لگتا ہے کہ اچھا ہمارے بیٹے نے کچھ اچیو کر لیا. ٹھیک ہے, تو جب میرے والد کو اور میری والدہ کو لوگ پکڑ پکڑ کے کہنے لگے یار کیا تربیت کی آپ نے, تب ان کو سڈنلی لگا کہ اچھا یہ تو کچھ اچھا کام کر رہا ہے, چلو چار پیسے نہیں آ رہے, عزت تو آ رہی ہے کچھ. تو دین دے اسٹارٹڈ ریئلائزنگ اینڈ بلیونگ ان می وین دے سو ادرس بلیونگ ان می. اور میں ان کو اس پہ بلیم نہیں کرتا. یہ ایک بڑا مشہور ایک ایڈ ہوا تھا ایک ٹائم پہ, ایک بچی ہے وہ کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے, وہ کرکٹ ٹیم میں چلی جاتی ہے, وہ کرکٹ ٹیم میں پاکستان ٹیم میں سلیکشن ہو جاتی ہے, وہ ورلڈ کپ اسکواڈ میں چلی جاتی ہے. وہ ایک سین دکھا رہے ہیں کہ باپ بیٹھا دیکھ رہا ہے, وہ ورلڈ کپ جیت گئی بچی, ٹھیک ہے, ورلڈ کپ بھی جیت گئی ہے, اور باپ ایسے ہی دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے نامحرموں کے سامنے کرکٹ کھیل رہی ہے تو موڈ آف ہے. پھر دکھاتے ہیں اسی ایڈ کے اندر, پاکستانی ایڈ تھا کسی پتہ نہیں صابن یا ڈٹرجنٹ کا, کہ اگلے دن صبح جو ہے وہ والد صاحب اپنے گھر میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو پڑوسی ایک آگے سے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ کی بیٹی نے تو محلے کا نام جو ہے نا وہ روشن کر دیا, سر فخر سے بلند کر دیا. تب باپ کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا میری بیٹی نے کمال کیا ہے. پھر وہ بیٹی کو جا کے گلے لگاتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ اٹ ایبسلیوٹلی اینڈ بیوٹیفلی کیپچرڈ کہ ہم اس ویلیڈیشن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ کہتا ہے نا, بچے میں جو بلیف ہے ہم اس پہ بلیف نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں جب ارد گرد کے لوگ بلیف کر رہے ہیں. میرا پتر مراسی ہے, جب تک پڑوسی آ کے نہ کہہ دے کہ جی آپ کا بیٹا تو راک سٹار ہے,